تو اس نے بدلے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ میں ہر گھر سے انتقام کی آوازیں اٹھیں۔ عورتوں نے اپنے مرے ہوئے بیٹوں اور بھائیوں کا بدلہ مانگا۔ ابو سفیان نے 3000 سپاہیوں کا بڑا لشکر تیار کیا۔ ان کے ساتھ 200 گھڑ سوار اور 700 زرہ پہننے والے یودھا تھے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، جن میں سے ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی سب سے آگے تھی۔ وہ دف یعنی ڈھول بجا بجا کر قبیلے کے مردوں کو جوش دلا رہی تھی۔ مدینہ میں صلاح مشورہ کرتے جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ قریش کا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور صلاح کی۔ کچھ بزرگ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، بہتر ہوگا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر حفاظت کریں۔ اگر وہ اندر آئیں گے تو عورتیں اور بچے بھی ان کی طرف پتھر برسائیں گے۔ لیکن جوان صحابی جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے بولے، یا رسول اللہ، ہم باہر جا کر اللہ کے نام پر جنگ کریں گے، ہم بھی شہادت کا موقع چاہتے ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ احد کے میدان میں جا کر دشمن کا سامنا کیا جائے گا۔ جنگ کی جگہ مسلمانوں کی تیاری شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، 300 آدمیوں کو لے کر بیچ راستے سے ہی لوٹ گیا۔ اس نے کہا، ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا۔ اس طرح صرف 700 سچے مسلمان احد پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس طرح تعینات کیا کہ پہاڑ ان کی پیٹھ کی طرف ہو تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ تیر اندازوں کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر تعینات کیا اور ان کے سردار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا، تم کسی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تمہیں اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر دشمن پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کرے تو یہ تیر انداز ان کو روک سکیں۔ صبح کا وقت تھا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ پہلے مربت ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے قریش کے بہادروں کو ایک ایک کر کے مار گرایا۔ جلد ہی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ قریش بھاگنے لگے، ان کے جھنڈے گر گئے اور ان کی صف بکھر گئی۔ مسلمانوں نے اللہ کی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو ان میں سے کئی بولے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی مال غنیمت لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بہت روکا، مگر ان میں سے 35 لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ اب دشمن کے لیے راستہ کھل گیا۔ جہاں خالد بن ولید ان کی غلطی کاسی انتظار کر رہے تھے، اس وقت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کی گھڑ سوار فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، بس پھر کیا تھا، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی صفیں بگڑ گئیں۔ پہلے جو جنگ جیت رہے تھے وہی اب چاروں طرف سے گر گئے۔ اس افراتفری میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگا۔ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ دشمنوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کئی صحابہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، لیکن پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز میں کہا، اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر سب صحابہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اور جمع ہو گئے اور اپنی جان دے کر آپ کو بچانے لگے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان داں پر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ ان کے ہاتھ میں 70 سے زیادہ زخم آئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھونک دیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے اور نبی کریم انہیں دعا دے رہے تھے، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اس جنگ میں اسلام کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بہادری سے دشمنوں کو مار گرایا، مگر ایک حبشی غلام وحشی جسے ہند نے بدلے میں بھیجا تھا، اس نے پیچھے سے بھالا پھینک کر انہیں شہید کر دیا۔ ہند بن شنت عتبہ نے ان کی لاش کا سینہ چیر ڈالا اور دل نکال کر بدلہ لینے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جنگ کے آخر میں مسلمان پہاڑ کی طرف ہٹ گئے۔ دشمن کچھ دیر تک لڑے، پھر تھک کر لوٹ گئے۔ قریش نے سوچا کہ مسلمان ختم ہو چکے ہیں، اس لیے وہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ مسلمانوں نے 70 شہیدوں کو دفن کیا، ان میں سے زیادہ تر احد کے میدان میں ہی دفن ہیں، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ذکر قرآن میں یوں کیا: اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا جب تم اس کی اجازت سے انہیں مار رہے تھے، لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی اور آپس میں جھگڑ پڑے اور نبی کے حکم کی نافرمانی کی، تب اللہ نے تمہیں آزمایا۔ سورہ آل عمران 152 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمانوں نے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری ہر حال میں ضروری ہے، اور مال دنیا، دنیاوی چیزیں انسان کو اندھا کر سکتی ہیں۔ صبر اور استقامت اللہ کی مدد لاتی ہے، اور ہار اصل میں ہار نہیں تھی بلکہ ایک سبق تھا کہ جیت صرف تدبیر سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، اور شہیدوں کی قربانی اسلام کی بنیاد ہے۔ جنگ احد نے مسلمانوں کو سکھایا کہ سچی فتح وہ نہیں جو تلوار سے حاصل ہو، بلکہ وہ ہے جو ایمان اور صبر سے ملے۔ اس جنگ نے اسلام کو گرایا نہیں بلکہ اسے اور مضبوط کیا۔ صحابہ نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہٹیں گے۔